ایک عام انسان کی زندگی جھوٹ اور سچ سے بھری ہوتی ہے۔ وہ جھوٹ کبھی اپنی عزت کو بچانے کے لیے بولتا ہے اور کبھی کسی اور کی، مگر یہ بات بھی سچ ہے کہ جب زندگی کے آخری لمحات آتے ہیں تو انسان کے منہ سے سچ کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی نرس کی جو ایک ایسے ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی تھی جہاں پہ مریضوں کو تب لایا جاتا تھا جب ان کی زندگی کے آخری کچھ دن رہ جاتے تھے۔ شروعات میں وہ نرس بہت اداس تھی کہ اس کو اس ڈپارٹمنٹ میں بھیج دیا گیا، مگر کچھ ہی عرصے میں اس نے ایک پیٹرن دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ جتنے بھی لوگ وہاں پہ آتے ہیں اور اس کی زندگی کے کچھ آخری دن رہ جاتے ہیں، وہ تمام کچھ باتیں کرتے ہیں، یعنی کہ ریگریٹس، وہ چیزیں جو وہ نہ کر سکے، پچھتاوے۔ اس نے اس بات کو نوٹس کیا کہ کچھ پچھتاوے یا ریگریٹس ایک ہی طرح کے ہیں اور وہ آلموسٹ ہر انسان رپیٹ کر رہا ہے۔ 8 سال وہاں گزارنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ 5 پچھتاوے یا ریگریٹس ایسے ہیں جو بہت بہت کامن ہیں، اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں انسان کی زندگی کے 5 ایسے ریگریٹس کی جو تقریباً تمام انسانوں کو ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو ان پچھتاووں کے بارے میں بتاؤں، میں آتھر کا نام اور کتاب مینشن کر دوں تاکہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ ضرور اس کتاب کو پڑھ سکیں۔ تو اس کتاب کا نام ہے The Top 5 Regrets of Dying اور یہ لکھی ہے برونی ویئر نے۔ چلیے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ 5واں ریگریٹ جو انسان کو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے I wish I had let myself be happier۔ کاش میں نے اپنے آپ کو خوش رہنے دیا ہوتا۔ تو بات یہ ہے کہ سائنس پروو کرتی ہے کہ خوشی کسی چیز میں نہیں ہے، خوشی اس چیز میں نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے، چاہے آپ کے پاس ایک بہت مہنگا گھر اور گاڑی ہے یا نہیں ہے۔ آپ دونوں صورتوں میں خوش رہ سکتے ہیں اگر آپ رہنا چاہیں، تو اپنے آپ کو ہمیشہ خوش رہنے دینا چاہیے۔ تو خوشی ملتی کیسے ہے؟ کسی کی مدد کر دینے سے خوشی ملتی ہے، کسی کو خوش کر دینے سے خوشی ملتی ہے، اپنوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر کے خوشی ملتی ہے، اور لائف کے ہر مومنٹ کو انجوائے کر کے خوشی ملتی ہے۔ تو 5واں بڑا ریگریٹ تھا کاش میں نے اپنے آپ کو خوش رہنے دیا ہوتا۔ 4تھا بڑا ریگریٹ ہے I wish I had stayed in touch with my friends۔ کاش میں اپنے دوستوں کے ساتھ رابطے میں رہتا۔ انسان اپنی زندگی میں اس قدر مصروف ہو جاتا ہے کہ وہ رشتے ناتوں کو بھول جاتا ہے، خاص طور پر دوستوں کو۔ وہ دوست جو آپ کے دکھ اور سکھ میں آپ کے کام آتے ہیں، وہ دوست جو آپ کی مدد کرتے ہیں، اور وہ دوست جن کے ساتھ آپ نے بہت وقت گزارا ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ چاہے آپ شادی شدہ ہیں یا آپ کے بچے بھی ہیں، دوستی ایک بہت ہی امپورٹنٹ جز ہے آپ کی زندگی کا۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جو بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے، آپ اس دوست کو کانٹیکٹ کیجئے، فون اٹھائیے، اس کے گھر جائیے یا کم از کم فیس بک پر اسے کانٹیکٹ کیجئے، اور آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کو خوشی ہوئی ہے اسے رابطہ کر کے۔ 3 بڑا ریگریٹ ہے I wish I had the courage to express my feelings۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ معاشرے کے ڈر سے، اپنی فیملی کے ڈر سے یا کسی اور وجہ سے اپنی فیلنگ ایکسپریس نہیں کر پاتے۔ اب فیلنگ ایکسپریس کرنے کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی کو پرپوز کریں۔ فیلنگ ایکسپریس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کو بتا سکیں کہ آپ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کو بتا سکیں اس سے کتنی محبت کرتے ہیں، اپنے میاں یا بیوی یا بچوں کو بتا سکیں کہ آپ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ سائیکولوجیکلی محبت ایکسپریس کرنے سے 2 لوگوں کے درمیان محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے، اگر آپ کسی کے بارے میں اچھا فیل کرتے ہیں تو ان کو لکھیے یا ان کو بتائیے۔ کچھ لوگ سامنے بتانے سے شرم محسوس کرتے ہیں تو وہ لکھ بھی سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، ایکسپریس یور فیلنگز۔ 2 بڑا ریگریٹ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں I wish I hadn't worked so hard۔ کاش میں نے اس قدر محنت نہ کی ہوئی ہوتی۔ تو جب آپ مرنے کے بہت قریب ہوتے ہیں تب آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ میں اس قدر محنت کرتا رہا، اس قدر جمع کرتا رہا، اور میں نے اپنے آپ کو بالکل ٹائم نہیں دیا، اپنے لیے میں کچھ بھی نہ کر سکا، بس میں لوگوں کی خاطر کام کرتا رہا۔ آج کل یہ معاملات ہو چکے ہیں کہ لوگ اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے کام نہیں کرتے بلکہ دوسرے لوگوں کو پیچھے چھوڑنے کے لیے کام کرتے ہیں۔
اگر وہ کسی کو پیچھے چھوڑ دیں تو وہ خوشی محسوس کرتے ہیں، مگر اس بات کو جان لینا چاہیے کہ یہ خوشی بہت ہی وقتی ہوتی ہے اور اس خوشی کا کوئی بھی فائدہ نہیں۔ تو اتنا کام کیجئے جتنی کی آپ کو ضرورت ہے، اور اس پوائنٹ سے یہ بالکل مراد نہیں ہے کہ آپ محنت کرنا چھوڑ دیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی وقت دیجئے، اپنی فیملی کو بھی وقت دیجئے، جو وہ رات کو آپ کا انتظار کرتے ہیں اور آپ نہیں آتے تو سوچئے ان پر کیا بیتتا ہے۔ تو سب کو پراپر ٹائم دیجئے، اور اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کام کرنا چھوڑ دیں۔ اور سب سے بڑا ریگریٹ جو آلموسٹ 90% لوگوں نے بولا وہ یہ تھا، I wish I had the courage to live a life true to myself, not the life others expected of me۔ تو ہوتا یہ ہے کہ لوگ صرف اس وجہ سے کہ معاشرہ کیا کہے گا، میرے کزنز ڈاکٹر یا انجینئر بن گئے ہیں تو میں نے بھی ڈاکٹر یا انجینئر بننا ہے۔ اگر میرا شوق ہے کہ میں پینٹر بنوں، اگر میرا شوق ہے کہ میں آن لائن بلاگر بنوں، تو میں یہ نہیں کر سکتا کیونکہ میرا معاشرہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اور جب مرنے کا وقت قریب آتا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ پوری زندگی میں وہ کام کرتا رہا، جب میں صبح اٹھتا تھا تو میں اس کام کے لیے خوش نہیں ہوتا تھا، مگر صرف پیسے کمانے کے لیے وہ میں کام کرتا تھا۔ میں پوری زندگی ایسا کام کرتا رہا جو مجھے بالکل پسند نہیں تھا اور میں مجبوراً کرتا تھا۔ تو یہ دنیا کا سب سے بڑا ریگریٹ ہے جب انسان مرنے والا ہوتا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، جیسا کہ ایک کہاوت ہے، اٹس نیور ٹو لیٹ۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو وہ کام پسند نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں تو دنیا میں بہت سارے اور راستے ہیں۔ پلیز ٹرائی کیجئے وہ کرنے کی جو آپ کو پسند ہے۔ اور میری ریکویسٹ ہے ان تمام پیرنٹس سے جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ پلیز اپنے بچوں کو اس بات پر فورس مت کیجئے کہ انہیں ڈاکٹر ہی بننا ہے۔ دنیا کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ ہر پروفیشن میں کوئی نہ کوئی آدمی دلچسپی لیتا ہو۔ اگر ایسا نہ ہو تو پوری دنیا کے انسان ہی ڈاکٹر یا انجینئر بن جائیں، اور اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے پوری دنیا ہی ادھوری ہوگی۔ تو ہمیشہ اپنے دل کی سنیے اور وہ کام کیجئے جو آپ کو پسند ہے، وہ لائف جیے جو آپ کو پسند ہے۔ اگر آپ ہمیشہ یہ سوچتے رہیں گے کہ لوگ کیا سوچیں گے، وہ کیا کہیں گے، تو آپ ہمیشہ ایسی لائف جئیں گے جس میں آپ کو بالکل سکون نہیں ملتا۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میک شور کہ اپنے دوستوں کو ٹیگ کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ میک شور اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے۔ یہ ہے اردو شور، میرا نام ہے مدثر۔ ملتے ہیں آپ کو دوسری ویڈیو میں۔